فرسٹ آف آل السلام علیکم۔ آج ہم اس بات کو ڈسکس کریں گے کہ غصہ جو ہماری لائف کا ایک اہم جزو ہے، اس کا زیادہ ہونا، ضرورت سے زیادہ ہونا غصے کا یا کم ہونا ہماری لائف پہ بہت ایفیکٹ کرتا ہے، بہت انفلوئنسو ہوتا ہے غصہ۔ اس لیے ہم آج جب اسی ٹاپک کو ڈسکس کریں گے غصہ کب ہوتا ہے، جب ہم اس کی مین رولز کی بات کریں تو ہم اس طرح بات کریں گے کہ جب ہم کوئی بھی سچویشن ہو، جب ہم کسی بات کو ایک پکڑ کے رکھ لیتے ہیں، مینس کہ اگر کسی نے آپ کی انسلٹ کی تو اس میں تین باتیں آتی ہیں۔ ایک، اس نے انسلٹ کی، یعنی کہ آپ اس پہ بلیو کرتے رہے کہ اس نے آپ کو انسلٹ کر دی۔ دوسری بات کہ اس نے انسلٹ کی، آپ کی انسلٹ کی۔ تیسری بات کہ آپ کی انسلٹ کی۔ تینوں باتوں میں ہم ایک چیز کو پکڑ لیتے ہیں اور رک جاتے ہیں کہ یہ کیوں ہوئی، اور اس طرح ہمارا غصہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ غصہ ہمارے اندر اس طرح بڑھتا چلا جاتا ہے جب ہم کسی چیز کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، چاہے جتنی بھی پرانا تعلق کیوں نہ ہو، 1 سال 2 سال 10 سال جتنا، لیکن ایسی چیزیں جس پہ ہم کسی چیز کو پکڑ کے رک جاتے ہیں، ریلیشنز ان سے ہی خراب ہوتے ہیں۔ اس طرح ہم بہت پیچھے چلے جاتے ہیں جب ہمارے ریلیشنز خراب ہوتے ہیں، ہماری چھوٹی سی مس انڈرسٹینڈنگز بھی ہوتی ہے جس سے ہمارا غصہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب بات ہے کہ غصہ ہمیں بینیفٹ اکثر دے دیتا ہے۔ غصہ ٹیمپریری طور پہ بینیفیشل ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ ہر بار ہو، لیکن ہو سکتا ہے۔ اگر آپ صحیح ہیں لیکن آپ کوئی بات نہیں ایکسیپٹ کر رہا تو آپ غصہ کر کے اپنی بات ایکسیپٹ کروا لیتے ہیں اور وہ صحیح ہوگا، لیکن ضروری نہیں کہ ہر بار ویسے ہی سچویشن ہو، ویسا ہی پرسن آپ کے آگے ہو سکتا ہے ایکسپیرینس اس کا زیادہ ہو سکتا ہے وہ آپ سے زیادہ آبزرویشن رکھتا ہو اور وہ آپ کی بات کو ایکسیپٹ نہ کرے، دین آپ کا غصہ آپ کو نقصان دہ ثابت ہونے والا ہے۔ ہر جگہ پہ غصہ آپ کو فائدہ مند نہیں ہوگا، اس لیے ٹیمپریری طور پر تو غصہ صحیح ہے لیکن پرماننٹلی نقصان دہ ہے۔ اب 2 کنڈیشنز ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے کہ ہمیں غصہ آ رہا ہے اور ایک ہوتا ہے کہ ہم غصہ کر رہے ہیں۔ مینس کہ جب آپ کسی سے، کوئی آپ کی انسلٹ کر رہا ہے، کوئی بھی سچویشن ہے، کوئی آپ کی انسلٹ کر رہا ہے اور آپ یہ سوچ رہے ہیں، آپ کے اندر یہ چوائس آ رہی ہے آپ کے مائنڈ کے اندر کہ میں غصہ کروں یا نہ کروں، اٹس مین کہ آپ کافی حد تک خود پہ کنٹرول رکھتے ہیں، آپ اپنی چوائس کو اختیار کریں گے کہ میں کروں گا یا نہیں کروں گا۔ ہو سکتا ہے وہاں غصہ کرنا آپ کو بینیفیشل ثابت ہو سکتا ہے نقصان دہ، ان کے پاس چوائس ہے۔ دوسری ہوتی ہے آ رہا ہے، مینس کہ آپ اس پہ قابض نہیں ہے، آپ کو اس پہ اختیار نہیں ہے لیکن آپ غصہ آ رہا ہے، یہ دوسری سٹیج ہے۔ یہ اٹس ناٹ اے گڈ سٹیج کہ آپ کو غصہ آ رہا ہے، اس لیے آپ کو اس سٹیج میں خود پہ کافی کنٹرول رکھنا پڑتا ہے۔ اب ہم اس بات کو دیکھیں گے، ہم ہاؤ ٹو اوور کم اینگر، ہم غصے پہ قابو کیسے پا سکتے ہیں۔ جس طرح آپ کو میں بتاؤں کہ ہم نے پہلے بات کی کہ کوئی بھی بات ہو ہم اس چیز کو پکڑ کے رک جاتے ہیں۔ مینس کہ اگر آپ کسی کمپنی میں 10 سال سے کام کرتے ہیں لیکن مینیجر نے آپ کی انسلٹ کر دی تو آپ کہیں گے کہ میں نے 10 سال کے لیے سروسز دی لیکن مینیجر نے میری انسلٹ کر دی ہے، ایک چھوٹی سی غلطی ہے، بالکل غلطی نہیں تھی میری۔ آپ اس بات کو پکڑ لیں، اگر آپ اس بات کو ریلیز کر دیں، مینس کہ اس سے اپنا تعلق، اپنا ریلیشن ختم کر دیں، دین آپ کا غصہ آپ پہ کوئی افیکٹ نہیں کرنے والا، مینس کہ آپ کو غصہ آنے ہی نہیں والا۔ جس طرح اگر آپ کو کوئی انسلٹ کرا ہے تو آپ نے انسلٹ کو بلند کیا ہوا ہے، اپنی رسپیکٹ کو، کہ آپ اپنی انسلٹ کو فیل کر رہے ہیں، بہت زیادہ فیل کر رہے ہیں اور برداشت نہیں کر پا رہے۔ اگر آپ اپنی انسلٹ کو اس طرح سے کچھ لمحوں کے لیے جانے دیں، کچھ لمحوں کے لیے اسے ریلیز کر دیں، چھوڑ دیں، دین آپ کا غصہ بھی ریلیز ہو جائے۔ مینس جہاں ہم بات کو پکڑ لیتے ہیں نا، وہاں غصے کو اوور کم کرنے کے لیے ہمیں پریکٹس کرنی پڑے گی اور ہمیں اس بات سے ہٹنا پڑے گا، ہمیں ایک بات پہ رکنا نہیں ہوگا۔ کسی نے انسلٹ کیا تو جائے کر لیا تو ٹھیک ہے نہ صحیح، تو اس طرح اس کو ریلیز کر دیں بات کو۔ اور دوسری بات، ہر چیز ممکن ہے، ایوری تھنگ از پاسبل ان دس ورلڈ، لیکن ٹائم لگتا ہے۔ اسی طرح غصے پہ اوور کم کرنا بھی پاسبل ہے لیکن ٹائم ضرور لگے گا۔ آپ کو ٹائم سپینڈ کرنا ہوگا، آپ کو ایکسپیرینس کرنا ہوگا، آپ کو ہر بار ایک چیز کو، نئی چیز کو غصے پہ اوور کم کرنے آبزرو کرنا ہوگا۔ اس طرح آپ اپنے اینگر پہ، اپنے غصے پہ قابو پا سکتے ہیں۔ غصہ آپ کو میں بتاؤں کہ ایک پرفیوم میں بند، ایک ڈبے میں بند اسمیل کی طرح ہے، پرفیوم کی طرح ہے، جو جب تک بند ہے تب تک تو ٹھیک ہے، اس تک محدود ہے، لیکن جب بھی آپ اس کا سپرے کریں گے وہ پورے روم میں پھیل جائے گا۔ غصہ بھی اس طرح، جب تک اندر ہے تب تک ٹھیک ہے، لیکن جب آپ سپرے کریں گے پورے روم میں پھیل جائے گا، آپ کے ہر ایک پارٹ آف باڈی پہ پھیل جائے گا۔ اور جب غصہ کرتے ہیں تو آپ آبزرو کیا کریں گے کہ جب آپ غصہ کرتے ہیں تو آپ اٹس مین کہ آپ اپنی بات کو منوانا چاہتے ہیں۔ کسی نے آپ کو انسلٹ کیا تو آپ اس کی انسلٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ بدلہ لینا چاہتے ہیں،
موسٹلی یہ دیکھا گیا ہے کہ غصہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ جس طرح کا اس نے آپ کے ساتھ کیا آپ بھی کریں گے، مینس کہ آپ اپنی طرف سے اس طرح کا ریئیکشن دیں گے. نیوٹن کا تھرڈ لا ہے ریئیکشن ایز اے ریئیکشن بٹ اپوزٹ ریئیکشن، مینس کہ اس کا ایکشن کا ریئیکشن دیں گے آپ، لیکن اپوزٹ ریئیکشن اس نے کیا تو آپ بھی کریں گے. غصہ اس بات کی علامت. لیکن اگر ہم فردر گزر کریں، صبر کچھ دیر ویٹ کر لیں، ایک اچھا رزلٹ مل سکتا ہے. اس طرح ہمیں غصے کو شو نہیں کرنا، جتنا شو کریں گے اتنا پھیلتا چلا جائے گا، جس طرح پرفیوم پھیلتا ہے. اس طرح ویٹ کریں، کچھ دیر سٹک نہ ہو کسی بات پہ، اور آپ اپنے غصے پہ اوورکم کر سکتے ہیں آہستہ آہستہ. لیکن اٹس اے سلو اسٹیج، مایوسی نہیں ہوتی 1 دن 2 دن 1 ماہ 2 ماہ، لیکن اٹس پاسبل کہ آپ غصے پہ قابو پا لیں گے. چوائس کو ضرور اپنے اندر رکھیں کہ میں غصہ کر رہا ہوں یا غصہ آ رہا ہے. اور غصہ جب کر رہا ہوں دین اٹس نوٹ بیڈ اسٹیج، لیکن تب آپ ایزیلی کنٹرول کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ کو غصہ آ رہا ہے دین آپ کو کچھ اہم باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے، جیسے کہ اسے چھوڑ دیں، باتوں کو سٹک نہ رہیں، غصہ شو نہ کریں. That's all about today's topic. I hope you will be understand.